السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈی کے اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش کوکر آفیشیل۔ امید کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی یوٹیوب فیملی ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک اور خوش باش رکھیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ایک نئی جو بات وائرل ہوئی ہے، بہت زیادہ ہر ایک سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ لاہور کے علاقے کاہنہ کے ایک علاقے میں دو بہنیں ساجدہ اور عابدہ، جو کہ مسیحی گھرانے سے مسیحی بہنیں تھیں، ان کو بہت ہی بے دردی سے قتل کر کے ان کی گردنوں پہ وار کر کے ان کو نہر کے کنارے پھینک دیا گیا۔ اور کیا ہوا ان کے ساتھ، کیا ساری سٹوری تھی، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں پورا ٹوٹل سین کیا تھا۔ جی تو دوستو، نعیم نامی ایک شخص ہے جو کہ ایک میڈیسن کی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ یہ تصویر آپ نعیم کی دیکھ رہے ہیں۔ اور عابدہ اور ساجدہ دو بہنیں تھیں، جس میں سے ساجدہ جو بڑی بہن تھی وہ میرڈ ہے، 4 بچے ہیں اس کے، اور وہ بھی اسی میڈیسن کی کمپنی میں ایز اے ورکر جاب کیا کرتی تھی۔ وہاں پہ جاب کرتے کرتے ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور ان دونوں کو آپس میں ایک ناجائز رشتہ جو تھا وہ سٹارٹ ہو گیا۔ ناجائز رشتہ جب یہ سٹارٹ ہوا تو یہ دونوں اکثر آپس میں ملاقاتیں کیا کرتی تھی۔ اسی دوران پھر جو ساجدہ ہے اس نے اپنی جو چھوٹی بہن ہے عابدہ، اس کی بھی دوستی اپنے ہی اس میڈیسن کمپنی کے سپروائزر امتیاز سے کروا دی۔ جب امتیاز سے کروا دی تو وہ بھی پھر شروع ہو گئی اپنے چکروں میں، اور اس نے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ اس کے ساتھ شروع کر دیا۔ عابدہ نے جو ملزم پولیس میں کی حراست میں جو پکڑا گیا ہے، اس کے بیان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے پولیس کو کیا بیان دیا کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا۔ اس کے بیان کے مطابق اس نے بولا کہ عابدہ اکثر مجھے اپنے گھر پہ ملنے کے لیے بلاتی تھی، ہم باہر بھی ملتے تھے، کافی بار ہم نے ہم بستری ساتھ کی، اور ایسے ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن ایک دن عابدہ نے مجھے اپنے گھر پہ جب بلایا تو اس نے اپنے اسی روم میں جہاں پہ وہ ہم مل رہے تھے، ہم بستری ہم جہاں پہ کر رہے تھے، اس نے وہاں پہ اپنی یہ چھوٹی بہن عابدہ کو اس نے چھپایا ہوا تھا، اور ساجدہ نے ہم بستری کے دوران اپنی اور میری ایک فحش ویڈیو موبائل فون میں ریکارڈ کر لی، اور کچھ دنوں بعد مجھے وہ ویڈیو دکھا کر اور وہ مجھے بلیک میل کرتی رہی اور مجھ سے پیسے لیتی رہی۔ 2 سے 3 بار میں اسے 50 ہزار روپیہ دے چکا ہوں۔ جی 1.5 لاکھ روپیہ تک میں اسے ایسے 2 سے 3 بار 50 ہزار روپیہ کر کے دے چکا ہوں، لیکن ساجدہ کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ساجدہ مجھے دن رات بلیک میل کر رہی تھی، اور میرا جو 3 مرلے کا پلاٹ ہے، ساجدہ کی نظریں اس پلاٹ پہ تھی، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم بے شک وہ پلاٹ سیل کرو یا اسے میرے نام کرو تو تب میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروں گی۔ کہتا ہے میں نے امتیاز، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے ساتھ عابدہ کا چکر چل رہا تھا، وہ جو میڈیسن کمپنی کا سپروائزر ہے، اس سے میں نے مشورہ جب کیا تو امتیاز نے مجھے بولا کہ تم اسے جان سے مار دو۔ پھر اس نے عابدہ اور ساجدہ دونوں بہنوں کو بہانے سے باہر ملنے کے لیے بلایا۔ دونوں بہنیں آئیں، اس کے ساتھ گئیں، اور پھر اس نے موقع پا کر ان کی گردنوں پہ وار کر کے ان کو جان سے مار دیا اور نہر کے کنارے ان دونوں کو پھینک دیا۔ ملزم نے اپنا جو جرم ہے وہ قبول کر چکا ہے پولیس کے سامنے بھی، جبکہ جو لواحقین ہیں، یہ عابدہ اور ساجدہ کے جو ہسبینڈ ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، وہ سارا کچھ سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہماری بیٹیاں ایسی کچھ نہیں تھیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، اس بندے نے ان کو اغوا کیا ہے اور اغوا کرنے کے بعد ان کو قتل کیا ہے۔ جی تو دوستو، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ یہ سن رہے ہیں کہ تقریباً ہر ہفتے بعد یہ نیوز آئی ہوتی ہے کہ فلاں مسیحی بچی کو اغوا کر لیا گیا زبردستی، جبراً اسے مذہب تبدیل کرنے پر یا جبراً اس سے شادی کی کے لیے اغوا کر لیا گیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیوں صرف مسیحی بچیوں کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے؟ یہ میں آپ سب لوگوں سے پوچھوں گا، جبکہ میرے حساب سے کیا آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ پاکستان سے زیادہ سیف جگہ مینارٹیز کے لیے کوئی نہیں ہے۔ پاکستان بہت زیادہ سیف ہے، جتنے سیف ہم لوگ اس کنٹری میں ہیں، ہم کسی کنٹری میں بھی نہیں ہیں۔ تو کیوں اس بات کو ایشو بنایا جا رہا ہے؟ کیوں آپ لوگ اپنی غلطیوں، اپنی ہوس کے لیے، اور جب وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے
اپنی ہوس کو ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر آپ بھاگتے ہیں کسی کے پیچھے، اور جب کچھ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ لوگ یہ بات کرنے ہم لوگ یہ بات کرنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، نہیں جی یہ اقلیتوں کے ساتھ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زبردستی جبرن ہو رہا ہے۔ دوستوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرا ایک اسمال ٹاؤن سے، ایک نادرن ایریا سے میرا تعلق ہے، کہ میں وہاں پہ رہا ہوں جہاں پہ میرا گھر تھا۔ آپ یقین مانیں گے کہ چاروں طرف وہاں پہ سب مسلم رہتے تھے، اور میرے گھر کی دیوار کے ساتھ مسجد تھی، اور میرے گھر کی دیوار کے اوپر مسجد کا جو لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے وہ لگا ہوا تھا۔ میں پٹھانوں میں رہ کے آیا ہوں، میں نے آج دن تک مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم اپنا جبرن اپنا مذہب چینج کرو، میری وائف کو کسی نے نہیں کہا، میری بہن کو کسی نے نہیں کہا، زبردستی کسی کے ساتھ کسی نے نہیں کی، میری بیٹی کے ساتھ کسی نے کی۔ پھر ان لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ جب یہ لوگ ایسے کام کر دیتے ہیں تو اس کو پھر ایشو بنایا جاتا ہے جی کہ یہ ہمارے ساتھ جبرن ہو رہا ہے، پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آرزو کا کیس آپ دیکھیں، اس کیس کو ہم لوگوں نے اتنا اچھالا جی آرزو کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، آرزو کے ساتھ وہ ہو گیا ہے، لیکن جب آرزو نے خود آپ میڈیا پہ بیان دے دیا کہ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، میں نے سارا کچھ اپنی مرضی سے کیا، پھر ہمیں منہ کی کھانی پڑی، ہم شرمندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ لیکن ان سب میں غلطی ہماری ہوتی ہے، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہماری عورتیں جو ہوتی ہیں وہ غلط راستہ چوز کرتی ہیں۔ بعض لوگوں کو میری باتیں بری لگیں گی، لیکن جس کو بری لگتی ہیں بری لگیں۔ ہم مردوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، جو راجہ صاحب ہوتا ہے، راجہ صاحب نے دروازہ کا آ جاؤ راجہ صاحب اندر آ جاؤ، جو ملک صاحب ہوتا ہے ملک صاحب اندر ہی آ جانا ڈائریکٹ، ٹھیک، جو چودھری صاحب ہوتا ہے چودھری صاحب اندر آ جاؤ، کہا آ جاؤ، کوئی نہیں تھوڑی بھابی ہے، کہا ملک صاحب کو چودھری صاحب کو راجہ صاحب کو بھابی کے پاس بٹھاتے ہیں، میں ذرا پیپسی لے آواں جی تھوڑے واسطے ٹھنڈا لے آواں۔ یہی باتیں ہوتی ہیں ہم لوگوں میں، ہم خود اپنے گھر کے ماحول کو خراب کرتے ہیں، خود موقع دیتے ہیں۔ عورت کا ذہن بہت چھوٹا ذہن ہوتا ہے، اور اسے بہکانا بہت ہی آسان کام ہوتا ہے۔ وہ دیکھتی ہیں چمک دمک دیکھتی ہیں، اچھا ان کو دیکھتی ہیں، اچھا ویل ڈریس دیکھتی ہیں۔ ابھی آپ کا جو ہسبینڈ وہ سارا دن آپ کے لیے مزدوری کرے کہ آپ کو ویل ڈریس بن کے دکھائے، لیکن وہ کسی راجے کو کسی چودھری کو اگر ویل ڈریس میں دیکھتی ہیں تو اس کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ یہ کسی کی غلطی نہیں ہوتی اس بات کو، یہ ایشو نا ابھی اس فیملی میں بھی عابدہ اور ساجدہ والی فیملی نے بھی یہ ایشو بنایا ہوا ہے، میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اور پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہے۔ یہ جو پیچھے سے بگ باس بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو یہ پٹیاں پڑھاتا ہے کہ آپ بس یہ بات بول دیا کرو کہ ہم غیر محفوظ ہے۔ میرا بھائی پاکستان میں ہم سب محفوظ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ انڈیا جا کے دیکھیں اور ملکوں میں جا کے دیکھیں کہ منارٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم بہت محفوظ ہیں، بہت زیادہ محفوظ ہیں اس ملک میں، اس کنٹری میں۔ منارٹیز کو حق ہے، ہم عزت سے اپنے چرچ جاتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہر قسم کی آزادی ہے۔ ابھی یہ آپ کا گھر محفوظ نہیں ہے، وہ آپ کے ہاتھوں میں، آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے یہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں۔ میرے حساب سے یہ جو جن لوگوں کے ساتھ یہ کیس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کیس کچھ عرصے میں بہت زیادہ ہو گئے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کی بہن یہ زبردستی جبرن والے، کوئی جبرن والا کام نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ لیکن آج کل میڈیا کا دور ہے تو ہم لوگ آتے ہیں، سامنے آتے ہیں اور اس کو جبرن کا نام دیں۔ ہاں ہوتے ہوں گے، مانتا ہوں کہ ہوتے ہوں گے، ایک آدھا کیس کبھی ہو گیا ہوگا، لیکن 99% اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اپنی مرضی، جیسے یہ ساجدہ اور عابدہ والے کیس میں بھی ہوا ہے۔ لیکن اس کو پھر کوئی اور رنگ دے دیا جاتا ہے، جو پیچھے بگ باس، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بگ باس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کو کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جو اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں اور اپنی کنٹری کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، تمام مسیحیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر پہ خود توجہ دیں بھائی۔ آج کل کا دور ایسا ہے، کسی بندے پہ، میں اپنی کافی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ کسی بندے پہ ٹرسٹ کرنے کا دور نہیں ہے، کسی بندے پہ ٹرسٹ نہ کریں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں، کسی کو اپنے گھر میں نہ گھسنے دیں۔ ذرا سے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی وائف میں، آپ کی بہن میں کوئی چینجنگ آ رہی ہے، اسے فوراً ان سے پوچھیں، ڈائریکٹ بات کریں کیا مسئلہ ہے۔ اور یہ پادری صاحبان جو ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی یہ بچیاں چرچ آتی ہیں، آپ ان کو گائیڈ کریں، اپنے مذہب کے بارے میں گائیڈ کریں کہ آپ اپنا مذہب چھوڑو گے، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بے وفائی کرو گے، آپ اپنے ماں باپ بہن بھائی کو ذلیل کرو گے تو کیا سزا ملے گی۔ سزا ہمیں اس دنیا میں بھی ملتی ہے، آگے تو پھر ملنی ہے، وہ تو پکی ہے سزا، لیکن اس دنیا میں بھی ہمیں سزا مل جاتی ہے۔ یہ ہمیں عابدہ اور ساجدہ کے کیس میں جو نظر آ گیا، یہ آپ لوگوں سے میری آج کی ریکویسٹ